صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو موجودہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی، اس میں جو اختلافات کی خبریں روز آتی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے آپ کے کاز کو نقصان نہیں پہنچ رہا؟ میں اسے انکار نہیں کروں گا کہ اختلافی باتیں پبلک میں زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ مسلم لیگ نون میں یا پیپلز پارٹی میں اختلاف نہیں ہے، بے انتہا ہے، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی چیزیں پبلک میں نہیں آنے دیتے۔ خان صاحب جب تک باہر تھے، بلکہ جب تک 9 مئی نہیں ہوا تھا، پرانی قیادت موجود تھی۔ مثال کے طور پہ قریشی صاحب شکر اب بھی جماعت میں ہیں، قریشی صاحب باہر تھے، اسد عمر بھائی جماعت میں تھے، پرویز خٹک صاحب جماعت ابھی چھوڑ کے نہیں گئے تھے، ایک زمانے میں جہانگیر ترین بھی جماعت میں تھے، جہانگیر ترین صاحب، اور بھی کچھ نام پرانے اگر میں گنواؤں۔ اس زمانے میں بھی اختلاف ہوتا تھا، لیکن وہ ایک چونکہ پولیٹیکل سٹرگل میں زیادہ وقت خان صاحب کے ساتھ صاحب کا گزر گیا تھا، تو وہ ایک لمیٹڈ لیول تک اندر بات ہوتی تھی، لیکن پبلک میں ایک سٹرانگ۔ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے اندر جیل میں جانے کے بعد، کیونکہ بڑا لیڈر اس وقت خود لیڈ نہیں کر رہا، تو تھوڑا بہت ڈفرنس آف اوپینین یا چیزیں باہر آنا سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ایک بات میں بتاؤں کہ اگر احتجاج ہوتا ہے یا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بات ہوتی ہے، جو بڑے بڑے ہماری ایشوز ہیں، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ باقی اندر ہر جماعت میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ میرے خیال میں اب جماعت میں اس کا احساس بڑھ گیا ہے، ہو گیا ہے اس چیز کا کہ اپنی ذاتی کوئی اختلاف اگر ہے اس کو پبلک میں نہیں لانا چاہیے، اور میرے خیال میں یہ چیزیں آپ ابھی مستقبل قریب میں مزید کم ہوتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں صاحب، آپ کے پرانے ساتھی فواد چودھری صاحب تو کہتے ہیں کہ اس لیڈرشپ میں یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے، بلکہ عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ اور ان کی بہنیں ہی عمران خان کو رہائی کے لیے کوئی تحریک چلا سکتی ہیں۔ آپ کو دکھاتے ہیں انہوں نے کیا کہا، پھر آپ کی رائے جانتے ہیں۔ دکھائیں جی فواد چودھری صاحب نے کیا کہا ہے۔ جی خان صاحب۔ پرانے ہمارے ساتھی رہے ہیں فواد صاحب، اور پولیٹیکل ایکومن بھی ان میں بہت ہے، سمجھدار آدمی ہے، لیکن میں تھوڑا سا ڈفر کروں گا، میں جسارت کروں گا تھوڑا سا ڈفرنس آف اوپینین کا، کہ تحریک انصاف کوئی موروثی جماعت نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی جو موروثی سیاست ہے، ہمیشہ خان صاحب نے اس کے خلاف بات کی ہے۔ تو ہماری جماعت میں کوئی بھی شخص اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن وہ تھرو پراپر چینل وہ لوگ آتے ہیں۔ اب جہاں تک موجودہ قیادت کا تعلق ہے، لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں، چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہے، چاہے وہ اپوزیشن لیڈر جناب عمر ایوب صاحب ہیں۔ گوہر صاحب خود بھی ایک پائی کے وکیل ہیں، بے شک جماعت میں نئے ہیں۔ ابھی سلمان راجہ صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب ہیں۔ یہ جتنے لوگ ہیں، ان کو عہدے صرف عمران خان صاحب نے دیے ہیں۔ خان صاحب کو ان پہ ٹرسٹ ہے۔ مشکل صورتحال میں اس لیڈرشپ نے پرفارم کیا ہے۔ عمر ایوب خان کچھ سوچ سکتا تھا کہ فارمر آرمی ڈکٹیٹر، فارمر جنرل فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کا پوتا جو ہے، وہ جمہوریت کی اس جنگ میں، جمہوریت کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ مضبوط کھڑا ہوگا، اور اپنے جتنی مار پڑی 25 مئی کو سب نے دیکھا، تو وہ تو ثابت کر رہے ہیں کہ مشکل صورتحال میں وہ کھڑے تھے۔ اب بیرسٹر گوہر کی دیکھیے، سپریم کورٹ کا وکیل ہے، اور وہ سپریم کورٹ میں عمران خان کے کیس میں کھڑا ہے، دلائل دے رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، سابق چیف جسٹس صاحب، یہ عدالت میں کورٹ روم نمبر 1 میں تھے جب ان کے گھر پہ چھاپا پڑا اور ان کے بچوں تک اور گھر کو ہراساں کیا گیا، اور لائیو دکھایا جا رہا تھا میڈیا پہ، اور اس کیس کے دوران پھر ان کو جانا پڑا گھر۔ اس لیول تک کمٹمنٹ ہے لوگوں کی۔ آپ یہ دیکھیے سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے موجودہ جنرل سیکرٹری، مجھے یاد ہے الیکشن کے دنوں میں سینئر ترین ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، وہ پریزائڈنگ افسر کے پاس جا رہے ہیں، اور ساتھ میں ایک اور کینڈیڈیٹ سے کاغذات ان کے سامنے چھینے جا رہے ہیں، کاغذات وہ کھڑے ہیں۔ شہریار خان افریدی کو دیکھیں، وہ آدمی مرد مومن کی وائف کو
اغوا کیا گیا, ان کی بچیوں کو ہراساں کیا گیا, ان کے ساتھ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے, لیکن وہ چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. ایسی بے شمار مسائل ہیں. ملتان سے ہمارے ایم این اے ڈوگر, میں ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں, ایک منٹ, میں ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ لیڈرشپ ہے, یہ میدان میں کھڑی ہے تو تحریک انصاف چل رہی ہے. بے شک ہمیں سپورٹ ہے پوری دنیا سے, پوری پاکستانی قوم ہمارے ساتھ ہے, بین الاقوامی دنیا سے ہماری سوشل میڈیا ہمیں سپورٹ کرتی ہے, لیکن میدان میں کون کھڑا ہے؟ میدان میں یہ لوگ کھڑے ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو بہت سی پرانی سینئر قیادت تو چلی گئی تھی. اگر بیرسٹر گوہر نہ ہوتے, شہریار افریدی نہ ہوتے, اسد قیصر نہ ہوتے, شاندانہ گلزار نہ ہوتی, دتاج گل وزیر نہ ہوتی, اگر عمر ایوب نہ ہوتے یا اور بہت سی لیڈرشپ, یہ اگر ہم لوگ میدان میں نہ ہوتے, پی ٹی آئی کدھر تھی؟ خان صاحب تو جیل میں تھے. تو اس لیڈرشپ کو اس طرح سے ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکنا چاہیے کہ کچھ نہیں کر رہے, یہ بہت کچھ کر رہے ہیں. ہاں, بہت کچھ مزید ہونا ہے, بہت کچھ مزید کرنا ہے, اس پہ قوم کو نکلنا ہوگا اور مل کے کرنا ہوگا. جہاں تک آپا کی بات ہے, علیمہ آپا کی اور بشرا بی بی کی, ان کی بھی بہت بڑی قربانی ہے. 9 مہینے سے بشرا بی بی جیل میں تھی. جب ان کو رہائی ملی, کہتے ہیں ڈیل ہے. کیسی ڈیل ہے؟ ایک خاتون, گھریلو خاتون, بغیر کسی گناہ کے 9 مہینے جیل میں پڑی ہے, اس کو ضمانت نہیں ملے گی, تا قیامت جیل میں رہے گی. علیمہ آپا ہیں, اس نے کیا جرم کیا تھا؟ وہ ان کی بہن عظمیٰ آپا تو سائڈ پہ کھڑی تھی, ان کو 20 دن جو ہے وہ حراست میں اور دہشت گردی کا پرچہ ان پہ کاٹا گیا کہ وہ پارلیمنٹ کو اڑانے آ رہی تھی. یہ بچوں والے کام ہیں. تو ان کی بھی بہت بڑی قربانیاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس طرح کے بیانات سے پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عمران خان صاحب نے جن پہ اعتماد کیا ہے ان کو سپورٹ کرنا ہے ہم نے. میری تو سپورٹ ہر اس عہدیدار کے پاس, میری تو سپورٹ ہر اس عہدیدار کے ساتھ ہے جس کو عمران خان نے عہدہ دیا ہے. ٹھیک ہے خان صاحب, لیکن وزیر دفاع جو ابھی آپ نے ڈیل کی بات کی, خواجہ آصف بھی کہتے ہیں کہ جی بشرا بی بی کی رہائی جو ہے ڈیل ہے. پھر آپ کے کچھ مخالفین کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے بندوں کے ڈائریکٹ نام بھی نہیں لے رہے, ادھر سے بھی کوئی تھوڑی سی ٹھنڈ ہے, یہ بھی سارے شواہد ہیں کہ اب کوئی ڈیل کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کیا اس کی سختی سے تردید کرتے ہیں یا اندر خانے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے, سوال کے دوسرے حصے کا پہلے جواب دے دیتا ہوں, پھر خواجہ صاحب پہ آتے ہیں. دیکھیے, نام لینے کی جہاں تک بات ہے, سٹینڈ لینے کی بات ہے, باقی لیڈرشپ چھوڑیں, صرف آج کی بات دیکھ لیں. آج میں نے قومی اسمبلی میں جو سپیچ کی ہے, میں نے آپ کو کھلا سوال چھوڑ دیا, اب چلائیں سیگمنٹ چلائیں جو میں نے سوال رکھا ہے. 7 بار گرفتاری, میری 7 دفعہ گرفتاری ہوئی ہے, دہشت گردی کا پرچہ کٹا ہے, 1 منٹ, ملٹری کورٹ کا ٹرائل کا میرے پہ پرچہ کٹا, میرے پہ سیکرٹ ایکٹ کٹا, عدالت نے بری کیا, تو اب کیا کہیں اس کو, عدالت ملی ہوئی ہے کیا؟ تو یہی قربانیاں ہوتی ہیں. اور قربانیاں کیا قربانیاں ہوتی ہیں؟ آپ اسد قیصر کو دیکھیں, سابق سپیکر کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا, پٹخ دیا اڈیالہ میں, وہاں سے لے کے مردان جیل میں ڈال دیا, اس پہ دہشت گردی کا پرچہ اسد قیصر پہ کاٹا. جنید اکبر خان کو دیکھیں, ہمارا ایم این اے ہے مالاکنڈ سے, میں فخر کرتا ہوں اس جوان پہ کہ سخت سردی میں اس کو جب گرفتار کیا پچھلے سال, اس کو کمبل تک نہیں دیا. اتنا تو یار تہاڑ جیل میں بھی کوئی کشمیر, مقبوضہ کشمیر میں بھی نہیں ہوتا جو جنید اکبر کے ساتھ ہوا ہے. اس کے باوجود یہ لیڈرشپ کھڑی ہے, عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. ہاں صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ نے ابھی باتیں کی یہ تو ٹھیک ہیں, لیکن جو چیف جسٹس نے آئے ہیں, جسٹس یحییٰ افریدی صاحب, آج ابھی انہوں نے سپریم کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز سے بھی ملاقات کی ہے جنہوں نے خط لکھا تھا کہ جی عدالتی امور میں بیجا مداخلت کی جاتی ہے. تو آپ کو کیا امید ہے نئے چیف جسٹس کے آنے سے آپ کو بھرپور اور بر وقت انصاف ملے گا یا ابھی بھی کچھ شعبات باقی ہیں؟ امید تو ہے. یحییٰ افریدی صاحب کا ایک اچھا ریکارڈ ہے اور اپنی سوچ کے ایک غیر جانبدار قسم کے جج وہ رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ساری چیزیں وہ ٹھیک کریں گے یا وہ کر سکتے ہیں, لیکن امید ہے کہ بہت سی چیزیں وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں where there is a will there is a way, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیر آئے درست آئے. 6 جج صاحبان نے جو لیٹر لکھا تھا, اس لیٹر کو بھی میرے خیال میں پتہ نہیں کتنے مہینے گزر گئے, لیکن شکر ہے کسی نے نوٹس تو لیا. اور یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں, یہ 6 ججز وہ ہیں جنہوں نے خود انصاف دینا ہے, جو خود بہت بڑے انصاف کے پیڈسٹل پہ, پائیدان پہ, سنگاسن پہ بیٹھے ہیں. وہ شکایت کر رہے ہیں, ان کی شکایت کہ اقتدار کے ایوان ہلانے کے لیے کافی ہے. اگر کوئی
ایسا ملک ہو جس میں کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی ہو, جس میں رول آف لا ہو, وہاں 6 نہیں 1 جج بھی ایسی بات کر دے معاشرہ ہل جاتا ہے. لیکن کیا کریں سر, اس وقت پاکستان میں جو ہماری اخلاقی قدریں ہیں, جو ہمارے معیار ہیں, وہ اتنے گر گئے ہیں. اچھا خان صاحب آخر میں اتنا تک کہا کہ ہمارے کمروں میں جو ہے کیمرے لگے, اس پہ بھی کوئی کسی کی کان بھی جو نہیں رہے گی. اچھا خان قاضی صاحب صاحب کا یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی جو قاضی فائز عیسیٰ اس سے جانبر نہ ہو سکے. یہ تاریخ بھی ان سے سوال کرے گی, ان کا ضمیر بھی ان سے سوال کرے گا کہ اپنے 6 ساتھی ججوں کو ساتھ نہ دلا سکے. اچھا خان صاحب آخری سوال سر, آخری سوال. امید ہے, کیوں نہیں, بالکل امید ہے. ٹائم بہت کم ہے, صرف جلدی سے یہ بتا دیں کہ وزیر اعظم ابھی سعودیہ اور قطر کا دورہ کر کے آئے ہیں. حکومت بڑا کامیاب اسے قرار دے رہی ہے اور کہہ رہے ہیں جی سعودیہ سے بھی $3 ارب آ گیا ہے اور قطر سے بھی آ جائیں گے. تو اگر معیشت ٹھیک ہو گئی تو پھر تو آپ کی تحریک مزید جو ہے وہ ڈاؤن نہیں ہو جائے گی؟ اگر پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوتی ہے, اگر اس پہ ہماری سیاست کو اور بھی نقصان ہو, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارا ملک اچھا ہونا چاہیے, لیکن اچھا ہونا چاہیے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے سر, وہ زیادہ امید افزا نہیں ہے. میں بین السطور بات کروں گا کیونکہ حساس معاملات ہیں. یہ جو ابھی کل والا معاملہ چائنا کا ہوا ہے, اس طرح نہ کریں. یہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں, سعودی عرب بھی پرانا ساتھی ہے, چین سے بھی ہماری پرانی دوستی ہے, ترکی سے بھی پرانی دوستی ہے, جرمنی سے بھی تعلقات ہیں ہمارے. اشارت میں بات کر رہا ہوں, افغانستان میں امن لانے کے لیے پاکستان نے بڑی قربانی دی ہے. آج آپ دیکھ لیں, آج آپ کا تعلق کابل سے کیسا ہے. آج چین کے ساتھ سوالات اٹھ رہے ہیں. کل جو سفیر صاحب کا معاملہ ہوا, زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. علی محمد خان صاحب, یہ حکومت کر کیا رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ.